السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف مجھے آپ لوگوں کو فرق بتانا ہے کہ فرق ہے کہاں، غیر مسلموں میں اور بریلویوں میں، یا بریلوی نہیں تو قبر کے پجاریوں میں۔ ٹھیک ہے، میں ساروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مزار پرستی کرتے ہیں۔ سارے بریلوی مزار پرستی نہیں کرتے۔ اگر ہندوؤں نے مندر بنا کر کے رکھا ہے تو مسلمانوں نے بھی مزاریں بنا رکھی ہیں۔ اگر مندر میں ایک پجاری بیٹھا ہوا ہے تو مزار میں بھی ایک مجاور بیٹھا ہوا ہے۔ اگر مندروں میں گیندے کا پھول چڑھایا جا رہا ہے تو مزاروں پر بھی گلاب کے پھول چڑھائے جا رہے ہیں۔ اگر مندروں میں دھوپ سلگایا جا رہا ہے تو مزاروں میں اگربتیاں سلگائی جا رہی ہیں۔ وہاں پر بھگوا رنگ کی چنری ہے تو یہاں پر ہرے رنگ کی چادر ہے۔ اگر وہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں پرساد ہے تو یہاں پر نظر و نیاز ہے۔ اگر وہاں پر بھجن ہے تو یہاں پر قوالیاں ہیں۔ وہاں بھی اس پتھر کی مورت کی منقبت گائی جا رہی ہے، یہاں بھی مزار والے کے لیے منقبت پڑھا جا رہا ہے۔ وہاں پر اگر کچھ چنندہ دنوں میں لوگ حاضری لگانے جاتے ہیں مندروں میں تو یہاں مزاروں پر بھی جمعرات کو میلہ لگتا ہے۔ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ہندوؤں میں اور تمہارے دھرم میں فرق کیا رہ گیا؟ اس کے باوجود بھی تم اپنے آپ کو مسلمان کہو، اس کے باوجود بھی تم اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کہو، اور اس پرلے درجے کی بدعقیدگی، اس مشرکانہ عقیدے کی بنیاد پر جو اہل توحید ہیں، جو قرآن اور سنت کے ماننے والے ہیں، جو ایک اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں، ان کو تم بدعقیدہ کہو، سعودی عرب کے اوپر فتویٰ لگاؤ اور کہو کہ ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ ارے بدعقیدو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ان اہل توحید کو یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ حرمین شریفین کے خدمت گزار ہیں، وہ اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہیں اور نمازیں پڑھواتے ہیں، امامت کرتے ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر وہ امامت کرتے ہیں۔ تم وہاں پر جا کر کے چپ چاپ تمہیں صرف نماز پڑھنا ہے۔ تم اگر اتنے بڑے عاشق رسول ہوتے، اگر جن جن لوگوں کو تم لوگوں نے اولیاء بنا رکھا ہے، اگر وہ واقعی اتنے مددگار تمہارے ہوتے تو پھر حرمین شریفین کے اندر تمہاری حکومت ہوتی، تم نمازیں پڑھا رہے ہوتے، تم امامت کر رہے ہوتے۔ لیکن تم قبر پرست ہو، تمہیں یہ توفیق نہیں ہے۔ اللہ تمہیں کبھی یہ سعادت نہیں بخشے گا کہ تم حرمین شریفین میں امامت کر سکو۔ ارے تم سے تو اللہ نے وہاں ان اللہ کے ولیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق اللہ نے چھین لی ہے۔ تم وہاں حج کرنے بھی جاتے ہو تو ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، اور تمہیں اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ دیکھو ہم وہاں گئے اور ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ بدعقیدو، تمہیں اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ تم اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے نماز پڑھو۔ یہ تمہاری اوقات ہے۔